دریافت ڈیجیٹل کی ایک اور پیشکش۔ دریافت ڈیجیٹل پر دیوان غالب سے منتخب غزلیں پیش کیا جایا کریں گی۔ اسد اللہ خان غالب کی منتخب غزل سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ شب کے برق سوز دل سے زورے ابر آپ تھا، شعلہ جوالا ہر یک حلقہ گرداب تھا۔ یعنی ابر کا زورا آپ تھا اور جو گرداب اس میں پڑتا تھا وہ شعلہ جوالا تھا۔ یہ فقط میرے سوز دل کی تاثیر تھی۔ وہاں کرم کو عذر بارش تھا انا گیرے خرام، گریا سے یہاں پنبے بالش کفے سیلاب تھا۔ یعنی انہیں تو کرم کرنے میں بارش مانے تھی، اور میرا روتے روتے یہ حال ہوا تھا کہ یہاں بجائے پنبے بالش کفے سیلاب تھا۔ وہاں خود آرائی کو تھا موتی پرونے کا خیال، یہاں ہجوم عشق میں تارے نگاہ نایاب تھا۔ یعنی تارے نگاہ میں اس کثرت سے آنسو پروئے ہوئے تھے کہ وہ خود پوشیدہ و مفقود ہو گیا تھا، جس طرح دھاگے کو موتی چھپا لیتے ہیں۔ دیکھیے، پوری تشبیہ پائی جاتی ہے، مگر تازگی اس بات کی ہے کہ تشبیہ دینا مقصود نہیں۔ غالب دو متشابہ چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر تشبیہ نہیں دیتے۔ جلوہ گل نے کیا تھا وہاں چراغاں آب جوں، یہاں رواں مژگانے چشم تر سے خون ناب تھا۔ یعنی وہاں اس کثرت سے اور اتنی دور تک تختہ گل تھا کہ اس کے عکس سے معلوم ہوتا تھا کہ چراغاں نہر میں ہو رہا ہے، اور یہاں دور تک خون کے آنسو بہہ نکلے تھے، اور آب جو کے مقابلے میں چشم تر تھی، اور شاخ ہائے گل کے جواب میں پلکوں پر لہو کی بوندیں۔ یہاں سر پرشور بے خوابی سے تھا دیوار جو، وہاں وہ فرق ناز محو بالش کم خواب تھا۔ یعنی نیند نہ آنے کے سبب سے میرا سر دیوار کو ڈھونڈ رہا تھا اور میں سر ٹکرانا چاہتا تھا۔ یہاں نفس کرتا تھا روشن شمع بزم بے خودی، جلوہ گل وہاں باسط صحبت احباب تھا۔ یعنی وہاں رنگ و عیش کی رنگ رلیاں ہو رہی تھیں اور ہم یہاں جل رہے تھے سوختن کے باب سے۔ ماضی، حال و مستقبل کی تصریف مراد ہے۔ نزاکت یہ ہے کہ اس امتداد زمانی کو جو تصریف میں سوختن کے ہے، مصنف نے امتداد مکانی پر منطبق کیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ یہاں کا زمین و آسمان آگ لگا دینے کے قابل تھے۔ ناگہاں اس رنگ سے خونابات ٹپکانے لگا، دل کے ذوق کاوش ناخن سے لذت یاب تھا۔ یعنی اس رنگ سے جو آگے کی غزل میں آتا ہے، اور کاوش ناخن استعارہ ہے کاوش غم سے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔